نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآل طیبین و طاہرین و اطرتہ و ذریتہ و آلہ و صحبہ و خلفائہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آپ سب کو میری طرف سے سلام ہو۔ رب کائنات کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے مجھ پر، جس کی توفیق اور جس کے امر سے میں نے اس کی حمد و ثنا کی اور حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً میں نے درود شریف پیش کیا۔ رب کائنات اس کو اپنے فضل و رحمت سے قبول اور منظور فرمائے۔ سامعین حضرات، آج میرا موضوع اور عنوان اللہ اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت پر ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت میں کیا فرق ہے، اور اولی الامر کی اطاعت سے اللہ رسول کی اطاعت کی کیا کنڈیشن ہے، اور اولی الامر کی اطاعت سے اطاعت کی کیا کنڈیشن ہے۔ تو آپ سامعین حضرات سے مدبانہ گزارش ہے اور التماس ہے اور آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ اس کو غور و فکر سے، تمام مکاتب فکروں سے بالاتر ہو کر اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے قال اللہ و قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، قرآن اور سنت کی تعلیمات کے حوالے سے آپ اس بیان کو سنیں اور اس کی وکالت کریں۔ آپ تو میں نے جو اس کی توفیق سے، رب کائنات کی توفیق سے جو آیت میں نے پہلے آیت پڑھنے کا رب کائنات کی توفیق سے شرف حاصل کیا ہے، تو رب کائنات فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تو سامعین حضرات، اللہ اور رسول کی جو اطاعت ہے اس کی فرضیت اور حجیت ایک ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رب کائنات اسی دوسرے مقام پر رب کائنات نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو براہ راست اپنی اطاعت کی۔ کائنات میں حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو براہ راست اپنی اطاعت کا، اور مخلوق میں حضور کے نبی کی اطاعت کے علاوہ غیر نبی کی اطاعت کو اللہ نے براہ راست اپنی اطاعت نہیں کہا۔ اور قرآن فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اب آپ کو دعوت فکر ہے کہ اس اطاعت میں رب کائنات نے رسول کی اطاعت کو یقیناً اپنی اطاعت کا
لقد کے سیغے سے کہا کہ یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جو رسول کی اطاعت ہے، اب دیکھو دوسرے مقام پر قرآن کے کہتا ہے وما آتاکم رسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں میرا رسول منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ تو یہاں بھی رسول کی اطاعت کی فرضیت حجیت بیان کی گئی، کیونکہ رسول کی اطاعت ہر معاملے میں ہر موقع پر رسول کی اطاعت فرض ہے، اور باقی غیر نبی کی اطاعت جو نبی کا نائب ہوگا اس کی، جس کو اولو الامر کہتے ہیں، امیر کہتے ہیں، اس کی اطاعت کنڈیشن کے ساتھ ہے، اور اللہ رسول کی اطاعت ان کنڈیشن کے ساتھ ہے۔ تو پہلے میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھا دوں کہ اسی آیت کے اندر پھر اللہ رسول کی اطاعت کو، اللہ اور رسول کی اطاعت کو فرضیت کا درجہ دیا گیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ۔ اب دیکھیں اولو الامر میں آپس میں اگر تم میں امیروں میں اختلاف ہو گیا تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اب یہاں پر پھر رجوع جب کہا کہ اگر تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے، تو یہ حکم تو صحابہ کے دور کے لیے بھی ہے اور عام حکم عموم بھی ہے۔ تو یہاں پر جو حکم ہو رہا ہے کہ اگر تم میں اختلاف رائے ہو جائے تو اپنے مسئلے کو اللہ اور رسول کی طرف لٹاؤ۔ تو رب نے یہاں پر اللہ رسول فردہ الی اللہ ورسولی، اپنے مسئلے کو اللہ رسول پر پیش کرو۔ اب ایک یہاں پر آپ لوگوں کو اور بھی نقطہ دیتا ہوں کہ اگر اولو الامر کی بھی اطاعت اللہ رسول کی طرح ہوتی، ایک ہی ہوتی، ان تینوں کی اطاعت ایک مقام پر فرضیت تینوں کی ایک ہوتی، تو جہاں اللہ نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فرمایا نا کہ اگر تم میں اختلاف ہو جائے، تو جس طرح پہلے اطاعت کے سیغے اللہ نے فرمایا کہ لفظ اطاعت اللہ رسول کے ساتھ اولو الامر کا بھی آیا، تو پھر تنازع کے بعد رجوع بھی تینوں طرف امر اللہ لٹاتا کہ پھر رجوع جو کرنا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فرماتا کہ رجوع تم اللہ رسول اور اولو الامر کی طرف جاؤ۔ اگر اولو الامر رسول اللہ رسول کی طرح اس کی فرضیت ہوتی اطاعت کی، تو اللہ یہاں پر اولو الامر کا بھی ذکر کرتا۔ اب یہ لوگ، بہت سے لوگ اس بات پر توجہ نہیں دلاتے اس آیت پر، تو میں نے آپ کو دعوت فکر دی ہے کہ اس آیت پر آپ غور کریں کہ جب اختلاف کا ذکر ہوا تو صرف رجوع میں اللہ رسول کی طرف لٹانے کا حکم دیا۔ تو یہ قرآن کی نصوص قطعیہ ہے، نص قطعی ہے کہ نبیوں کی اطاعت فرض ہے، ان کی فرضیت ایک ہے، اور اولو الامر کی اطاعت مشروط ہے، اور اللہ رسول کی اطاعت ان مشروط ہے، اور اولو الامر کی اطاعت اللہ رسول کے تحت ہے، اللہ رسول کے متحد ہے، ان کی نیابت میں ہے۔ جو قرآن اور حدیث سے جو فیصلہ ہوگا وہ مسئلہ مانا جائے گا۔ یعنی کہ اولو الامر کی اطاعت جب اللہ رسول کی طرح نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ خود ہی سوچیں کہ اولو الامر جو ہے غیر نبی جس کو کہا جاتا ہے، وہ نبی سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض احباب معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ، میں نے یہ قرآن مجید کی نصوص قطعیہ سے آپ کو ثابت کر رہا ہوں کہ جب قرآن مجید میں کہیں بھی یہ نہیں ذکر کہ غیر نبی کی اطاعت نبی جیسی ہے یا اللہ جیسی ہے، تو جب اطاعت اللہ رسول کی طرح نہیں ہو سکتی تو ان کا مرتبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ یاد رکھیں، جو مقام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذوات مقدسہ کا ہے مخلوقات میں، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ غیر نبی کسی شان میں، کسی صفت میں، کسی کمال میں جو کچھ بھی ہے وہ انبیاء سے افضل اور اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اس پر غور کریں، خدا را
کہ اولل الامر کی اطاعت جب اللہ رسول کی طرح نہیں ہو سکتی اور اس کی فرضیت حجیت اللہ رسول کی طرح نہیں ہے بلکہ مشروط ہے، کنڈیشن کے ساتھ ہے، اور اللہ رسول کی اطاعت ان کنڈیشن کے ساتھ ہے، تو جب اولل الامر اللہ رسول کی طرح نہیں ہو سکتا، اس کی اطاعت اللہ رسول کی طرح نہیں ہو سکتا، اس کی فرضیت اللہ رسول کی طرح نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ مقام میں نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ سامعین حضرات، اس پر غور کریں، اس پر توجہ کریں آپ لوگ، کہ اب یہ قرآن مجید کی صراحتاً نصیحتی میں نے پیش کی کہ انبیاء کا مقام، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی عظمت ہے، لیکن ریفرنس رسول سے ہے۔ ان کی عظمت جو بھی ہے یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے، ان میں ان کی شان اللہ رسول کی وجہ سے ہے، ان کی عزت اللہ رسول کی وجہ سے ہے۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کو جو کچھ بھی ملا، جو بھی مقام ملا، حسنین کو اگر جو بھی شان ملی، مولا علی کو جو بھی شان ملی، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو جو بھی شان ملی، اہل بیت کو جو بھی شان ملی، صحابہ کو جو شان ملی، ازواج مطہرات کو جو شان ملی، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی عطا ہے ان پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اور رسول حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے فرامین کے ذریعے سے ان کو عظمت بخشی، یعنی کہ مولا حسین کو جو حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، علی منی وانا منہ۔ اب یہ جو دیکھیں نا کہ حضور نے کیوں فرمایا کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، یعنی کہ حسین جو ہے وہ میری اہل بیت سے ہے، مجھ سے ہے، اور میں حسین سے کیسے ہوں کہ میری اگر تعلیم کو، میرے کردار کو، میرے خلق کو دیکھنا ہو، میرا اسوہ حسنہ کو دیکھنا ہو، تو میری اہل بیت کو دیکھو، حسنین کو دیکھو، علی کو دیکھو، زہرا کو دیکھو۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی نبیوں کے غلام ہیں، نبیوں کے بعد درجہ اہل بیت اور صحابہ کا درجہ نبیوں کے بعد ہے۔ تو ابھی میرا موضوع یہ تھا کہ اللہ رسول کی اطاعت سے جو ہے وہ ان کنڈیشن ہے، ان مشروط، یعنی کہ ایک ہی اطاعت ہے، اور اولل الامر کی اطاعت جو ہے یہ مشروط ہے، قرآن اور حدیث کے تحت ہے، متحد ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ ایک تو یہ کیٹاگوری طور پر میں نے آپ کو واضح طور پر فرما دیا کہ رسول، اللہ رسول کی اطاعت ایک ہے، اولل الامر کی اطاعت اللہ رسول کے فرامین کے تحت ہے، یعنی کہ مشروط ہے، اللہ اور رسول کی حدیث کی روشنی میں اس کی اطاعت ہے۔ تو جب اس کی اطاعت مشروط ہے تو پھر اللہ رسول کی طرح اس کی فرضیت نہیں ہے، تو پھر مقام میں وہ کس طرح افضل ہو سکتا ہے؟ تو یہ دعوت فکر ہے، تو یہ خطا رہا کہ اہل بیت علیہ السلام جو نبیوں کے بعد محسن انسانیت ہے ہمارے لیے، وہ کمالات میں اللہ رب العزت نے ان کو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ان کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، لیکن ان کو نبیوں سے اوپر لے جانا اور مقام نبوت سے بڑھا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، قرآن اور حدیث کے سے عقیدہ منافی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ جب قرآن کی ایک صراحتاً نص پیش کر دیں، میں آپ کو اس بات پر آپ میری اصلاح فرما دیں، میں آپ کو چیلنج نہیں دیتا، میں آپ کو اصلاح کے لیے ایک بات کرتا ہوں، آپ میری اصلاح کر دیں کہ قرآن مجید میں
میں نے یہ ایک آیت پیش کی اور مجھے اس آیت کا آپ جواب دے دیں، قیامت تک مجھے اس کا جواب دے دیں، اور قرآن کی نص قطعی سے جواب دیں۔ میں نے اگر قرآن کی آیت پیش کی ہے تو مجھے قرآن سے جواب دیں کہ قرآن مجید میں اولو الامر کی اطاعت کو براہ راست اللہ نے اپنی اطاعت کا ہے یا اللہ رسول کی اطاعت کی طرح کہا ہے۔ مجھے آپ ثابت کر دیں، آپ قرآن کی ایک آیت بھی پیش کر دیں۔ ایک تو یہ کیٹاگوری ہو گئی کہ اللہ اور رسول کی اطاعت ایک ہے اور اولو الامر کی اطاعت اللہ اور رسول کے تحت ہے، نمبر 1۔ ابھی ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا، ایک صاحبان جن کا میں نام نہیں لوں گا، وہ میرے لیے واجب الاحترام ہے، قابل عزت ہیں، وہ بہت اچھے باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن میں ان سے ایک بات کروں گا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے قرآن مجید جو ہے وہی کافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کا درجہ حدیث سے زیادہ ہے، فرضیت ایک ہے ان کی۔ یاد رکھیں، قرآن کی حاکمیت سے مراد یہ ہے کہ اس کا درجہ بڑا ہے اور حدیث کا درجہ بعد ہے، کیوں کہ اس کا ریفرنس اور اس کلام کی نسبت اللہ خالق کائنات کی طرف ہے، اس وجہ سے اس کا درجہ ہم زیادہ، حالانکہ کلام تو دونوں اللہ کے کلام ہیں، اور یہ فرق حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصاحت سے ہمیں پتہ چلا۔ یہ تو اللہ اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ آپ نے قرآن کلام اللہ کا اور آپ نے حدیث اور سنت کا فرق بتایا کہ یہ میرا کلام ہے اور یہ میرے خالق کا کلام ہے، وہ وحی جلی ہے، یہ وحی خفی ہے۔ تو وحی جلی اور وحی خفی جو ہے، کلام تو دونوں وحی ہیں، حجیت دونوں کی ایک ہے، فرضیت دونوں کی ایک ہے، لیکن حاکمیت قرآن کی زیادہ ہے کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ تو حاکمیت کا یہ مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہے وہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن جو ہے وہ حدیث کا محتاج ہے، یہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ قرآن کی وہ آیات جس کو قرآن نے صراحتاً نہیں فرمایا، جو معاملات کو جن کی معاملات جو قرآن سے ہمیں وضاحت نہیں ملتی۔ مثلاً میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، اب قرآن مجید میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب دوسری جگہ فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، یقیناً نماز جو ہے یہ مقرر وقت میں فرض کی گئی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ قرآن نے بیان کیا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجود میں کیا پڑھنا ہے۔ تو قرآن میں قرآن کی وہ آیات جو اب قرآن نے کہا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، قرآن نے تمام مرداروں کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو پھر اب مچھلی اور ٹڈی نہ کھائیں۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ آیات جس کی وضاحت قرآن میں نہیں ہے وہ حدیث میں، یعنی کہ قرآن کو سمجھنے کا ذریعہ صاحب قرآن کی ذات کو آپ لیں گے، یعنی کہ جو معاملات قرآن سے واضح ہیں وہ قرآن سے لیں گے صراحتاً، اور جو معاملات قرآن نے مجمل چھوڑے ہیں وہ آپ حدیث سے لیں گے، حدیث رسول سے لیں گے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے لیں گے۔ تو قرآن مجید کو حدیث سے درجے میں زیادہ ہے وہ قرآن، لیکن فرضیت دونوں کی ایک ہے، لہذا ان کو میں یہ کہوں گا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کے دامن کو لینا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے، اب سنیں دوسرے مقام پر، ان کی فرضیت میں آپ قرآن سے ثابت کرنے لگا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کے بغیر آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ مولوی صاحب، بکھروی صاحب، آپ میرے لیے واجب الاحترام ہیں، میرے لیے قابل عزت ہیں، میری اس وصاحت سے میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، آپ مجھے میری اصلاح کر دیں۔ قرآن مجید نے خود کیٹاگوری فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کر دیا،
اس بعث فیہم رسولا، ان میں اپنا محبوب بھیجا، اپنا رسول بھیجا، رسول من انفسہم، اور انہی میں سے بنا کے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، ان پر میری آیتیں تلاوت کرتا، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو میرا سوال اب یہ ہے کہ ویعلمہم الکتاب کے ساتھ والحکمہ کیوں فرمایا ہے؟ علمہم الکتاب، ویعلمہم الکتاب کافی نہیں تھا؟ اللہ کی کتاب والحکمہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ دوسری جگہ آپ نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکمہ۔ سورہ احزاب کی وہ آیات آپ نے نہیں پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، تم یاد کیا کرو جو میرا محبوب تمہاری گھروں میں آیات پڑھتا ہے اور اپنی حکمت تمہیں بتاتا ہے، حدیث سنت بتاتا ہے، اس کو یاد کیا کرو۔ تو یاد رکھیں کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں، ایک بات آپ سے میں اتفاق کروں گا کہ قرآن مجید کے مد مقابل نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ڈائریکٹ کسی متن کے ساتھ کبھی اگینسٹ نہیں آ سکتا۔ وہ حدیث ہی نہیں ہوتی جو ڈائریکٹ صراحتاً اللہ رب العزت کے کلام اللہ کے متن کے ساتھ وہ ٹکرا رہی ہو، ڈائریکٹ براہ راست صراحتاً بینہ طور پر ٹکر رہی ہو، کیونکہ وہ رسول فرما ہی نہیں سکتے، کیونکہ صاحب قرآن ہیں۔ کبھی بھی آپ نے اللہ کے کلام کے مد مقابل آپ نے فرمان نہیں، کیونکہ وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کا امر ہو، جو رب کا حکم ہو۔ تو حدیث کبھی بھی قرآن کے صراحتاً براہ راست کس میں کوئی شبہ شک نہ ہو اور ڈائریکٹ قرآن کے متن سے ٹکر رہی ہو، تو ہم کہیں گے یہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ یہ چاہے وہ بخاری میں ہو، چاہے وہ مسلم میں ہو، چاہے وہ جس کتاب میں بھی ہو، جو درجہ اس لحاظ سے قرآن کی ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی حاکمیت اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ قرآن میں لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کو لا ریب کا درجہ، اس میں شک، اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس لحاظ سے اس کی حاکمیت ہے۔ باقی حدیث پر جرح کی جاتی ہے، اس کی اسناد پر دیکھا جاتا ہے، اس کی جرح تعدیل کی جاتی ہے، لیکن قرآن کی تو جرح تعدیل نہیں ہو سکتی۔ قرآن تو لا ریب ہے، اس لحاظ سے اس کی حاکمیت ہے، اس لحاظ کے اس کے تحفظات ہیں قرآن مجید کا۔ لیکن حدیث کی جو فرضیت ہے وہ ایک ہی ہے، اس میں نہیں ہے، اس فرضیت میں دونوں ایک ہیں، لیکن درجے میں ہم اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ اس کلام جو قرآن مجید ہے اس کی نسبت اللہ سے ہے، اس لحاظ سے حکمیت ہے اور لا ریب ہے اور اس کی گارنٹی ہے۔ اور حدیث جو صحیح حدیث ہے وہ بھی قرآن کی طرح وہ بھی وحی ہے، اس کی بھی اطاعت اسی طرح۔ جب فرضیت ایک ہے تو پھر قبلہ صاحب آپ کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے چوکھٹ مصطفیٰ پر آنا پڑے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے سمجھانے کے، بلکہ قرآن مجید کے معلم ہیں، آپ استاد ہیں، آپ معلم الکائنات ہیں۔ جس طرح قرآن کہتا ہے نا کہ اللہ رسول کو سمجھنے کے لیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہا کہ اہل ذکر کے پاس جاؤ۔ اہل ذکر صحابہ کرام اہل بیت ہیں، اہل ذکر، ان کے پاس جاؤ۔ قرآن و سنت کو سمجھنا ہو تو ان کے پاس، صحابہ کرام کی ذات مقدسہ کو دے، جو قرآن اور حدیث سے مسائل کو، قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے جو ہیں وہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ کرام ہیں جو آپ کے فیض یافتہ صحابہ ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، ازواج مطہرات ہیں۔ ان ہستیوں سے استفادہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے دین کو ہمارے تک پہنچایا ہے، ان کے ذرائع سے ہمارے تک دین کو پہنچا ہے۔ صحابہ کی بھی یاد رکھیں، صحابہ اور اہل بیت کی اطاعت کرنا بھی ہم پر لازم ہے،
حضور کے بعد ان کی اطاعت، اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کا جو فعل ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا فرضیت ان کی ان جیسی نہیں ہے، ان کی اطاعت ان جیسی نہیں ہے، ان کی اطاعت اللہ رسول کی طرح ہے، لیکن اللہ رسول کے تحت متحد جو ان کی اطاعت ہے وہ بھی ہم پر، کیونکہ قرآن مجید میں کیٹیگوری طور پر اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ قرآن نے کہا کہ وہ جو مہاجرین اور انصار صحابہ ہیں ان کی اتباع کی جائے، ان کی بھلائی میں، ان کی اچھے کاموں میں، ان کی یعنی کہ وہ ہمارے لیے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارے لیے وہ سب سے زیادہ وہ آئیڈیل ہے، وہ فیض، وہ اللہ رسول کی کتاب کا فیضان ہے، ہمارے لیے فیضان ہے۔ ان کے بغیر ہم اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو نہیں سمجھ پا سکتے۔ ان کے بغیر ہم اللہ کی کتاب اور مصطفیٰ کی سنت کو اور آپ کی حدیث کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ ہمارے لیے سب سے بہترین ہے۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے قرآن اور سنت کو سمجھنے کا ذریعہ جو ہے وہ اہل بیت، صحابہ کرام، ازواج مطہرات جو ہیں، ان کے ذریعے سے ہم دین کو سمجھیں گے، ان کے ذریعے سے ہمیں دین ملا، ان کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملا، ان کے ذریعے سے ہمیں سنت ملی۔ تو لہٰذا میں نے جو آپ کو بیان کیا ہے کہ جو میرا اصل موضوع تھا، ایک تو یہ موضوع میرا تھا کہ اولو الامر کی اطاعت اللہ رسول کی طرح نہیں ہے۔ جب اللہ رسول کی طرح ان کی اطاعت، ان کی فرضیت، ایک اولو الامر کی فرضیت اللہ رسول کی طرح نہیں ہے، تو پھر اولو الامر کا درجہ اللہ رسول کے بعد ہے، اور اللہ رسول کے برابر ان کا تو دور کی افضل تو دور کی بات ہے، برابر بھی نہیں ہے، برابر سوچنا بھی کفر ہو جائے گا۔ لہٰذا غیر نبی کی اطاعت جو ہے وہ مشروط ہے، اور اللہ رسول کی فرضیت ایک ہے۔ ایک تو یہ کلیئر کر دیا، اور دوسرا یہ میں نے کہہ دیا کہ قرآن اور حدیث کی فرضیت ایک ہے۔ جو معاملات قرآن میں مجمل ہے وہ حدیث، یعنی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے دامن مصطفیٰ، در مصطفیٰ، چوکٹ مصطفیٰ پر آپ کو جھکنا پڑے گا اللہ رسول کے دین کو سمجھنے کے لیے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں مولانا صاحب، آپ غور کیا کریں، آپ الفاظوں پر غور کیا کریں۔ ہاں، حاکمیت میں نے آپ کو وہ پہلے کہہ دی کہ حاکمیت قرآن کی زیادہ ہے، کہ کیونکہ اس قرآن کے کلام کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اور حدیث کی نسبت رسول اللہ کی، کیونکہ رسول کا درجہ اللہ کے بعد نبی کا درجہ ہے۔ اس لحاظ سے حدیث جو کلام رسول ہے اس کا دوسرا درجہ ہے، لیکن فرضیت ایک ہے، حجیت دونوں کی ایک ہے۔ تو جو میں نے بیان کیا، رب کائنات اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور یا اللہ اس بیان میں اگر کوئی میرے سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، کیونکہ میں ایک انسان ہوں اور میرے سے نسیان، میرے سے غلطی ہو سکتی ہے، لہٰذا اگر ہوئی ہے تو میرے اللہ تو خالق کائنات ہے، تو عالم الغیب ہے، میرے اللہ میری غلطی کو معاف فرما۔ اور آپ سامعین حضرات سے بھی کہتے ہیں کہ اگر اس پوری سپیچ میں میرے سے کوئی غلط بات ہو تو میری اصلاح کے لیے، آپ میرے سب بھائی ہیں، تمام مکاتب فکروں کا میں ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، کسی پر تکفیر کا فتویٰ نہیں لگاتا، میں عالم بھی نہیں ہوں، میں بار بار اپنی سپیچوں میں یہی کہتا ہوں کہ میں عالم دین نہیں ہوں، مجھے تو قرآن کے ایک صحیح طرح سطر پڑھنے کی نہیں آتی، میں ایک طالب علم ہوں، میں ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم کہتا رہوں گا۔ اور اگر اس کوئی تقریر میں، سپیچ میں کوئی میں نے غلط بات کی ہو تو میری اصلاح فرما دیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بار بار کہ آپ میری اصلاح کر دیں، کیونکہ دین یہ میرا نہیں ہے، دین یہ اللہ کا ہے، اور لانے والے حسنین کے نانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج کا جو میں نے یہ سپیچ کی، اس کو غور و فکر سے سنیں،
تمام مکاتب فکروں کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، اس پر غور و فکر کریں اور خودارہ الفاظ ایسا نہ بولا کریں جو قرآن اور حدیث کے منافی ہو، اور عقیدہ وہی ہے جو کتاب اللہ سے اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہو۔ تو اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل البیت وبارک وسلم برحمتک استغیث برحمتک نستغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین وما علینا الا البلاغ المبین۔